اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیونکہ رمضان المبارک کی آج کل طاق راتیں چل رہی ہیں، تو اسی سلسلے میں میں آپ لوگوں کے لیے طاق رات کی فضیلت اور طاق راتوں کو، یعنی جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ کون سی رات ہے، لیکن کسی مصلحت کے تحت انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ آپ تلاش کریں، اور یہ ہنٹ دے دیے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جب ملائکہ جو ہے نا وہ زمین پہ آ جاتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ یعنی ان کے تھرو اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ مانگو آج اپنے رب سے جو کچھ مانگنا ہے۔ تو اسی موضوع پہ یہ وظیفہ بھی ہے، اور طاق راتوں کے بارے میں جو یعنی طاق راتوں کی جو ہے نا، ویسے لیلۃ القدر کی کہتے ہیں 6 نشانیاں ہوتی ہیں۔ 6 ایسی نشانیاں ہیں جو میں نے لکھی، ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا بھی، کہ اس رات جو ہے نا کہتے ہیں کہ روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈی روشنی، جو اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس رات کو ٹھنڈی روشنی یعنی ہوگی۔ نمبر 2، عبادت جب آپ کریں گے نا تو دل کو بڑا مزہ آئے گا، سکون ہے، دل کو سکون، یعنی دل آپ کا خوش ہوگا، جسے کہتے ہیں نا دل باغ باغ ہو گیا، تو وہ ہوگا کہ دل باغ باغ ہوگا اس رات کو، یعنی انسان کو ایسا مزہ آتا ہے کہ بس۔ اور ایک اور نشانی یہ کہ نیک لوگوں کو خواب میں اس کی بشارت ہو جاتی ہے، اشارہ مل جاتا ہے۔ جو بڑے اللہ کے نزدیک لوگ ہیں نا، ان کو خواب میں یعنی اس کی نشانی مل جاتی ہے۔ اور یہ رات بغیر، اس رات کو کوئی آندھی نہیں چلتی، کوئی طوفان نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا، بڑی پرسکون اور بڑی جسے کہنا چاہیے نا کہ سکون والی رات، ٹھنڈی رات اور خوبصورت رات ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رات جب آ جاتی ہے نا، تو جو سورج نکلتا ہے اگلی صبح، وہ ٹھنڈا سورج نکلتا ہے، یعنی وہ اس کی جو صبح کی کرنیں وہ چبھنے والی کرنیں نہیں ہوتی، بلکہ پرسکون کرنیں ہوتی ہیں، روشنی والی، ٹھنڈی روشنی والی۔ یعنی یہ خاص نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں لیلۃ القدر کی، کہ ان 6 نشانیوں میں سے آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ دل بھی آپ کا پرسکون رہتا ہے، عبادت کا بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ویسے تو ہر روز ہی عبادت کا بہت مزہ آتا ہے، لیکن یہ جو خاص ہے نا، اس میں یہ 6 نشانی میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس میں دل کو بڑا سکون رہتا ہے اور دل مطمئن رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں اور اللہ سے کھل کے مانگنا ہے، جو دل چاہتا ہے مانگیں آپ، خیر آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جائز یعنی حاجت ہے نا آپ کی، یعنی جو بھی ایسی ہے کہ جو شرعاً جائز اور حلال ہے، وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ہر چیز آپ کو، ہر خواہش جو آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی انشاءاللہ وہ پوری کر دیں گے۔ اچھا، اور اس میں جو نوافل ہیں وہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، اور اس میں آپ نے کئی طریقے ویسے پڑھنے کے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے، کہ ویسے ہی آپ نے یعنی ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سیم یہی چیز کرنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی، باقی چیزیں پڑھنی ساری۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت آپ نے جیسے پڑھنی، آپ باقی جتنے مرضی نوافل پڑھیں، یہ 2 نفل کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سجدہ دینا، اور پھر اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ تو اس طرح آپ نفل پڑھتے جائیں، اور پھر سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگیں، یا سارے نفل پہلے مکمل کر لیں، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی دعا رو رو کے گڑگڑا کے اللہ سے آپ ہر چیز مانگیں، اور انشاءاللہ ملے گی۔
اور یہ 6 نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اس میں آپ کو لیلۃ القدر انشاءاللہ ملے گی، اور اس کی کیونکہ بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج سے 3 روز پہلے میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے جو ہے نا دل بڑا افسردہ ہے، پریشان ہے میرا دل بہت زیادہ، اسی لیے میں نے 2-3 دن وظیفہ بھی کوئی نہیں لگایا، کافی پریشان تھا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو ساتھی دیکھ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے، تو میں چاہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ بھائی کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے رب کائنات، اے کل جہانوں کے مالک، اے رب کعبہ، یا رب القرآن، یا رب الشمس و قمر، یا رب المحمد، یا رب کل و کائنات، یا رب المشرقین مغربین، اپنے پیارے محبوب جس کے لیے تو نے یہ کائنات اور یہ زمین بنائی ہے پروردگار، تجھے اس کا واسطہ ہے، میرے اس معصوم بھائی کو پروردگار جنت الفردوس میں جگہ عطا کرنا، اس کے درجات کو بلند کرنا، میری بھابھی کو، میرے بھتیجوں کو پروردگار صبر دینا، پورے خاندان کو صبر دینا، خصوصاً میری والدہ کو جو بہت ضعیف ہیں، ان کو پروردگار اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کرنا، اور میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، آمین رب العالمین، آمین۔ تو ناظرین، 3 دن پہلے میرا چھوٹا بھائی سید حسن کامران نقوی، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اسے، اور اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ لوگ اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا یعنی اجر اور ثواب عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی میں نے جو وظیفہ لکھا ناظرین وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ وظیفہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ آج ذرا میں نے سارا مارکر سے نہیں لکھ پایا کیونکہ دل بھی تھوڑا پریشان تھا، اور یہ دیکھیں لیلۃ القدر کی 6 نشانیاں، طاق راتوں کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی تلاش۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس میں نے وہ 6 نشانیاں بھی لکھ دی ہیں، یہ آپ پڑھیں گے نا جب تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس رات بہت روشنی ہوتی ہے، اور کیا جی، اور جو نا رات کو عبادت میں یعنی قلبی سکون ملتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے نا پرسکون رات ہوگی، نیک لوگوں کو خواب میں بھی بشارت ہو جاتی ہے، یعنی اشارہ مل جاتا ہے، اور اس رات عبادت میں بہت ہی زیادہ مزہ اور دل خوش ہوتا ہے، اور اگلی صبح سورج کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آج کا میرا وظیفہ آپ کو پسند آئے، اچھا لگے، تو اس کو شیئر بھی کریے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا، لائک بھی کریے گا، اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔